ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ الکریم احساس ذمہ داری کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی رسالہ ضیاء درود و سلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ کے مقدس گلی کوچوں میں مدنی دورہ فرما رہے تھے۔ اس دوران آپ نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے گھر میں چولہے پر دیگچی چڑھائے بیٹھی ہے اور اس کے بچے ارد گرد بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے دریافت فرمایا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے عرض کی، یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، اس دیگچی میں کیا ہے؟ وہ بولی، میں نے ان بچوں کو بہلانے کے لیے اس میں پانی بھر کر چڑھا دیا ہے تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ اس میں کچھ پک رہا ہے اور انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بے قرار ہو گئے اور فوراً واپس لوٹے۔ آپ نے ایک بڑی سی بوری میں آٹا، گھی، چربی، چھوارے، کپڑے، روپے منہ تک بھر لیے اور اپنے غلام اسلم سے ارشاد فرمایا، اسلم یہ بوری ہماری پیٹھ پر لاد دو۔ انہوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، اسے میں اپنی پیٹھ پر اٹھا لیتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، اسے میں ہی اٹھاؤں گا، کیونکہ اس کا سوال آخرت میں مجھ سے ہی ہونا ہے۔ پھر وہ بوری اپنی پشت مبارک پر اٹھا کر اس عورت کے گھر لے گئے اور اس دیگچی میں آٹا، چربی اور چھوارے ڈال کر اسے چولہے پر چڑھایا اور کھانا تیار کرنے لگے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس عورت کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ اس کے بعد باہر صحن میں تشریف لے آئے اور ان بچوں کے سامنے اس انداز میں بیٹھ گئے جیسے کوئی جانور بیٹھتا ہے۔ آپ کے غلام اسلم کا بیان ہے، میں آپ کے روب کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکا۔ آپ کافی دیر یوں ہی بیٹھے رہے، یہاں تک کہ بچے آپ کے ساتھ ہنسنے کھیلنے لگے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اپنے غلام سے دریافت فرمانے لگے، تم جانتے ہو کہ میں ان بچوں کے ساتھ اس طرح کیوں بیٹھا تھا؟ غلام نے عرض کی، نہیں۔ تو ارشاد فرمایا، جب میں نے انہیں روتا ہوا دیکھا تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ انہیں یوں ہی چھوڑ کر آ جاؤں، لہٰذا جب بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ طاری ہوئی تو میرا دل شاد ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنی ذمہ داریوں کا کس قدر احساس تھا کہ امیر المؤمنین ہونے کے باوجود اناج کی بوری اپنی پیٹھ پر اٹھا کر اس عورت کے گھر تک لے گئے۔ یہ وہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں جن کا فرمان ہے کہ اگر نہر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے اس کے بارے میں حساب نہ لے لے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے فلاح کو پہنچنے والے یعنی کامیابی کو پا لینے والے مومنین کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ خواہ وہ امانتیں اللہ کی ہوں
یا خلق یعنی مخلوق کی، اور اسی طرح عہد یعنی وعدے خدا کے ساتھ ہوں یا مخلوق کے ساتھ، ان سب کی وفا لازمی ہے۔ جبکہ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی ہر قسم کی ذمہ داری جو انسان اپنے ذمے لیتا ہے، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، گفتار سے ہو یا کردار سے، اس کا پورا کرنا مسلمان کی امتیازی شان ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اخروی کامیابی کے حصول کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اوپر عائد ہونے والی مختلف قسم کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھائیں اور اپنے وعدوں کو پورا کریں، چاہے ان کا تعلق امور دنیا سے ہو یا آخرت سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، کیونکہ کسی نہ کسی حوالے سے ہم پر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کہیں باپ کی حیثیت سے، کہیں شوہر کی حیثیت سے، کہیں استاد کی حیثیت سے، اور کہیں مجلس کے نگران ہونے کی حیثیت سے۔ اس حدیث میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے مردے کے صدمے میں نقل کیا کہ تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف رضی اللہ عنہم اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے کس قدر حساس تھے اور احساس ذمہ داری ان میں کس طرح کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس کا اندازہ ان واقعات سے لگائیے۔ چنانچہ ایک دن حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ کے زخم کو دھونے میں مصروف تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں قیامت میں مجھ سے اس زخم کے بارے میں پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ ابن عساکر نے حضرت ابو صالح غفاری رحمت اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے اطراف میں رہنے والی ایک نابینا عورت کے گھر کے کام کر دیا کرتے تھے، اور رات کو گھڑوں میں پانی بھر دیا کرتے تھے اور اس کی پوری خبر گیری رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک باغ میں گیا تو میں نے وہاں امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا، عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المؤمنین کا منصب، واہ کیا خوب! اے عمر، اللہ سے ڈرتے رہو ورنہ وہ تم کو سخت عذاب دے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں جن کے فضائل خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ پاک نے عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے، یعنی ان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں اور ان کی زبان سے جو کلمات ادا ہوتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں۔ ان کے خیالات و کلام شیطانی یا نفسانی نہیں بلکہ رحمانی ہوتے ہیں۔ ایک دن خلیفۃ المسلمین فاروق ثانی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے عرض کی، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا، سنو، جب میں نے دیکھا کہ اس امت کے ہر سرخ و سفید کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے تو مجھے فوراً دور دراز کے شہروں اور زمین کے اطراف و اکناف میں رہنے والے بھوک کے مارے ہوئے فقیروں، بے سہارا مسافروں، ستم رسیدہ لوگوں اور اس قسم کے دوسرے افراد کا خیال آیا، اور میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ قیامت کے دن اللہ پاک مجھ سے میری رعایت کے بارے میں پوچھ گچھ فرمائے گا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کے حق میں میرے خلاف بیان دیں گے۔ یہ سوچ کر میرے دل میں ایک خوف طاری ہو گیا کہ اللہ پاک ان کے بارے میں میرا کوئی عذر قبول نہیں فرمائے گا، اور میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کسی قسم کی صفائی پیش نہیں کر سکوں گا۔ یہ سوچ کر مجھے خود پر ترس آتا ہے اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر امڈ آتا ہے۔
اس حقیقت کو میں جتنا یاد کرتا ہوں میرا احساس اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے بچوں کی امی سے مخاطب ہو کر فرمایا، اب آپ کی مرضی ہے، اس سے نصیحت حاصل کریں یا نہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں فاروق ثانی کا لقب دیا جاتا ہے۔ آپ کے دور خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ پہلے پہل آپ نہایت عیش و عشرت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ منصب نگرانی پر جلوہ افروز ہوئے، آیا کی خدمت میں مصروف عمل ہو گئے۔ آپ نے اپنی ذات اور ذہن کو مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ دن بھر مدنی کام میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ رات ہو جاتی مگر دن کا کام ختم نہ ہوتا، لہٰذا رات گئے تک کام کرتے رہتے۔ جب آپ فارغ ہو جاتے تو اپنی ذاتی رقم سے خریدا ہوا چراغ منگواتے اور اس کی روشنی میں 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ اس کے بعد گھٹنے کھڑے کر کے زمین پر بیٹھ جاتے اور اپنا سر دونوں ہتھیلیوں میں رکھ کر شدید گریہ زاری فرماتے، حتیٰ کہ ساری رات اسی کیفیت میں گزر جاتی جبکہ دن میں آپ روزے سے ہوتے تھے۔ خلیفہ سلیمان نے انتقال سے قبل ایک وصیت نامہ لکھا اور اس میں اپنے جانشین کا نام لکھ کر اسے مہر لگا کر بند کر دیا۔ اس کے انتقال کے بعد جب اس وصیت نامے کو کھولا گیا تو اس میں غیر متوقع طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا نام نکلا۔ یہ دیکھ کر آپ حیران رہ گئے اور فرمایا، میں نے اللہ پاک سے کبھی اس منصب کے لیے دعا نہیں کی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے گربان میں جھانکنے کی زحمت گوارا کریں تو انفرادی عبادت کا جذبہ شاید سویا ہوا نظر آئے، اور بالفرض اگر انفرادی عبادت کی ترکیب بنی ہوئی ہو تو بھی اخلاص تلاشے بسیار کے باوجود نہ ملے۔ آہ، 100 کروڑ آہ رونے کا مقام ہے کہ آج ہماری عبادتیں دکھاوے کی نظر ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگوں کے درمیان تو خوب عاجزی کے پیکر، حسن اخلاق کے مظہر اور سنتوں کے عامل بن کر رہتے ہیں، لیکن جو ہی تنہائی میسر آتی ہے تو یہ عاجزی کا پیکر، حسن اخلاق کا مظہر اور سنتوں کا عامل ہونے کی صفت نہ جانے کون سی اندھیری غار میں چھپ جاتی ہے کہ ڈھونڈے نہیں ملتی۔ غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ عاجزی، حسن اخلاق اور سنت پر عمل کے دلکش مناظر صرف اور صرف لوگوں کے لیے تھے؟ کہیں ہم بھی ان میں شامل نہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نیکی کی دعوت کی خوب دھومیں مچائیں، نیک اعمال پر خوب عمل کریں، اسلامی بھائیوں کے درمیان کھانا کھاتے وقت خوب سنتوں پر عمل کریں، پردے میں پردہ کریں، لیکن جب گھر میں تنہا کھانا کھائیں تو نہ سنتوں پر عمل یاد رہے اور نہ ہی پردے میں پردہ کر کے بیٹھنا نصیب ہو۔ جب لوگوں کے درمیان ہو تو مغرب کے بعد نوافل کی خوب کثرت کریں، مگر تنہائی میں فرض کے بعد والی 2 سنتیں بھی مشکل سے ادا ہوں۔ لوگوں کے درمیان تو سنجیدگی کا خوب مظاہرہ کریں، لیکن جب گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں تو مسخرے پن کی عادی نظر آئے۔ لوگوں کے درمیان تو خوب مسکرا کر باتیں کریں اور ذمہ داران کی خوب اطاعت کریں، لیکن جب ماں باپ کوئی کام کہیں تو صاف انکار کر دیں اور ان کا دل دکھا بیٹھیں وغیرہ وغیرہ۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا۔ جب وہ لوگ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبو کو سونگھ لیں گے، اس کے محلات اور جنتیوں کے لیے تیار کردہ نعمتوں کو دیکھ لیں گے تو ندا آئے گی، ان کو جنت سے ہٹا دو، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ وہاں سے اتنی حسرت سے لوٹیں گے
کہ پہلے ایسی حسرت سے کوئی نہیں لوٹا تھا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اگر تو ہمیں جنت دکھانے اور اپنے ثواب دکھانے اور اپنے دوستوں کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی دوزخ میں داخل کر دیتا تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میں نے تمہارے ساتھ یہی ارادہ کیا تھا۔ جب تم خلوت میں ہوتے تھے تو میرے سامنے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، اور جب تم لوگوں سے ملتے تو انتہائی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اس کے خلاف دکھاتے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے خیال تھا۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم نے لوگوں کی خاطر برے کام ترک کیے اور میرے خاطر نہیں کیے۔ آج میں تم کو ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب چکھاؤں گا۔ جس شخص کو اللہ پاک نے کسی رعایا کا نگران بنایا پھر اس نے ان کی خیرخواہی کا خیال نہ رکھا، اس پر جنت کو حرام کر دے گا، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو نگران اپنے ماتحتوں سے خیانت کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ انصاف کرنے والے قاضی پر قیامت کے دن ایک ساتھ ایسی آئے گی، وہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کے بارے میں بھی فیصلہ نہ کرتا۔ جو شخص 10 آدمیوں پر بھی نگران ہو، قیامت کے دن اسے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھا ہوا ہوگا۔ اب یا تو اس کا عدل اسے چھڑائے گا یا اس کا ظلم اسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے اللہ، جو شخص اس امت کے کسی معاملے کا نگران ہے بس وہ ان سے نرمی برتے تو بھی اس سے نرمی فرما، اور ان پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی فرما۔ اللہ پاک جس کو مسلمانوں کے امور میں سے کسی معاملے کا نگران بنائے، پس اگر وہ ان کی حاجتوں، مفلسی اور فقر کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دے تو اللہ پاک بھی اس کی حاجت، مفلسی اور فقر کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرے گا۔ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، والدین اپنی اولاد کے، اساتذہ اپنے شاگردوں کے، شوہر اپنی بیوی کا، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کریں اور عدل و انصاف سے کام لے کر شریعت کے احکام کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ خود کو ماتحت جانیں، یعنی آپ کتنے ہی بڑے ذمہ دار کیوں نہ ہوں، اپنے آپ کو ماتحت اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو اپنا نگران تصور کریں۔ پھر جو بات آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں۔ مثلا ہر ماتحت یہ پسند کرتا ہے کہ میرا نگران میرے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے، اگر میں بیمار ہو جاؤں تو میری عیادت کرے، مجھے کوئی مشکل درپیش ہو میری مدد کرے، میرا کوئی نقصان ہو جائے تو میری بھرپور دل جوئی کرے، مدنی کاموں کے سلسلے میں میری عملی طور پر رہنمائی کرے، نہ کہ ذرا سی غلطی پر جھاڑنا اور طنز و تنقید کے تیر برسانا شروع کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ خود کو ماتحت تصور کرنے کی صورت میں آپ کو نہایت آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے ماتحت اسلامی بھائی آپ سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو قیامت کے دن اللہ پاک کے سائے کی طرف سبقت کرنے والے کون ہیں؟ حاضرین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوب جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ لوگ کہ جب حق دیے جائیں تو اسے قبول کر لیں، اور جب ان سے حق مانگا جائے تو دے دیں، اور لوگوں کے لیے اسی طرح فیصلے کریں جس طرح اپنی ذات کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ اگر کوئی حق بات سنائے تو اسے قبول کر کے اس کا احسان مانے، اور اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق بخوشی ادا کریں۔
اور جب انہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو ایسا فیصلہ کریں جیسا فیصلہ خود اپنے لیے یا اپنے عزیز کے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا بھی یہی معمول ہے کہ آپ اسلامی بھائیوں کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آتے ہیں۔ جب کسی غلطی کا مرتکب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو بھرپور شفقت سے نوازتے ہوئے اس کی ایسی تربیت فرماتے ہیں، وہ بے اختیار پکار اٹھتا ہے، میرا پیر میرا پیر ہے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حادثہ اسی کار کو پیش آتا ہے جو سڑک پر چلے، گیراج میں کھڑی کار کو حادثہ کیسے پیش آئے گا؟ اسی طرح ٹھوکر وہی گھوڑا کھاتا ہے جو دوڑ میں شامل ہو، استبل میں کھڑے رہنے والا گھوڑا کیا گرے گا؟ اسی طرح غلطی بھی اسی سے ہوتی ہے جو کام کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے اسلامی بھائیوں کی تربیت پر بھرپور توجہ دیں کہ حتی المقدور غلطی سے بچیں، اور دوران تربیت نرمی اختیار کیجیے، سختی سے کام نہ لیجیے کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ملتا